بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم والإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم أسياف كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه الحديث وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں قسم کی بڑائی اور کبریائی ایک اللہ عز و جل کے لیے جو ہمارا خالق مالک رازق معبود ہے. اچھے اچھے پیارے پیارے اس کے نام ہیں, بے عیب بے مثال اس کی صفات ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اس کے بعد اس کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے حدیثوں میں دین کی باتیں بیان فرمائیں اور اللہ کی امانت امت تک مکمل پہنچائی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلاۃ بر نبی علیہ السلام کے بعد 9 جمادی الاولیٰ 1435 ہجری پیر کا دن بعد نماز عشاء مسجد عزیزیہ میں حدیث شریف کا درس ہو رہا ہے. صحیح مسلم کی حدیث سے ہم پڑھ رہے ہیں کتاب اللباس والزینہ کی یہ آخری حدیث آج ہمارے سامنے ہے جو عورتوں کے کپڑوں کے متعلق ہے. بڑی اہم حدیث ہے, توجہ سے سماعت فرمائیے اور اس حدیث کی تشریح بھی سنتے جائیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 قسم کے جہنمی کبھی میں نے نہیں دیکھا. فرماتے ہیں پہلے رجال, ایسے مرد ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح چابک ہوں گے, لوگوں کو اس سے ماریں گے. دوسری قسم ان عورتوں کی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہیں,
مائل ہونے والی دوسروں کی طرف، اپنی طرف دوسروں کو مائل کرنے والی، ان کے سروں پر گھوڑوں کے کوہان کی طرح، اونٹوں کے کوہان کی طرح اونچائی ہوگی. ایسی عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے سنگائی دیتی ہے یا سونگ سکتے ہیں. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے. یہ مشہور حدیث ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہے حدیث. آئیے اس حدیث کی تشریح ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے، اور اس کے بعد بڑی کچھ اہم باتیں ہیں اور کچھ اہم چیزوں کا ذکر کرنا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں کیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں 2 قسم کے جہنمیوں کا ذکر کیا ہے. 2 قسم کے جہنمی، حدیث صنفان من اہل النار، اہل نار، نار جہنم ہے، آگ. جہنم یعنی آگ میں داخل ہونے والے 2 قسم کے لوگ، ایسے میں نے کہیں نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پیشین گوئی فرمائی ہے کہ یہ 2 قسم کے لوگ دنیا میں ظاہر ہوں گے قیامت سے پہلے. یہ پیشین گوئی ہے، جیسا کہ ایک اور ایک روایت اس کو بتا رہی ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے. مسند احمد میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوں گے یا چابک کی طرح ہوگا جو گائے کی دموں کے جیسے، اور اس سے لوگوں کو ماریں گے، ظلم کریں گے لوگوں پر. صبح اللہ کی ناراضگی میں ہوں گے یہ لوگ، اور شام میں اللہ کے غضب کا شکار. یہ حدیث مسند احمد کے علاوہ مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، اور اس کی سند کے بارے میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ سند اس کی صحیح ہے. تو یہ جو دوسری روایت ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ پیشین گوئی ہے نبی علیہ السلام کی. اور اس حدیث کی تشریح میں امام نووی رحمۃ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ اس قسم کے یعنی مرد اور اس قسم کی عورتیں ظاہر ہو چکی ہیں جو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے. 2 قسم کے جہنمی ایسے کہیں نہیں دیکھے گئے. نمبر 1 مرد ہے، دوسری عورتیں. مرد کون سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو لوگوں کو ماریں گے، جن کے ہاتھوں میں چابک ہوگا، کیا کہتے ہیں چابک مار نہیں، ہاں ہنٹر، جو گھوڑوں کی گائے کی دموں کے جیسے ہوں، یضربون بها الناس، لوگوں کو ماریں گے اس سے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں قوت ہوگی، طاقت ہوگی، اور یہ لوگوں پر ناحق ظلم کریں گے، ناحق ماریں گے. حق کے ساتھ کسی کو مارا جائے، جیسے کہ اللہ کے حدود وغیرہ میں، یا بیٹا غلطی کرتا ہے تو باپ اس کو تادیباً مارتا ہے، تو یہ مار غلط نہیں ہے، یہ حق کے ساتھ مارنا ہے. نافرمانی اگر اولاد سے ہو رہی ہے تو ان کے لیے وغیرہ. یہاں بات جو ہو رہی ہے یہ ظلم، ناحق لوگوں کو مارنا. یہ ایسے مرد ہوں گے جن کے ہاتھ میں طاقت ہوگی اور یہ لوگ ناحق لوگوں پر ظلم کریں گے، ماریں گے لوگوں. تو ایسے مردوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم میں نہ داخل ہوں گے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گے. حالانکہ اتنے فاصلے سے اس کی خوشبو پائی جاتی ہے، دور سے بھی اس کی خوشبو سنائی دیتی ہے. لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے ظلم کی وجہ سے نہ یہ جنت کے مستحق ہوں گے اور یہ نہ جنت کی خوشبو کو دور سے پائیں گے. اتنا دور ان کو جنت سے کر دیا جائے گا. اور یہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں. اور آپ کو یہ میں نے مارنا، ہنٹر لے کر مارنا، لوگوں کو چابک لے کر مارنا ہاتھوں سے، یہ ظلم ہے، ناحق کسی کو مارنا. اور ظلم کے بارے میں قرآن اور حدیث میں نصوص آئے ہیں کہ یہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ ذرے کے برابر اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے. حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام نے اللہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. یہ حدیث قدسی ہے. ظلم حرام ہے.
اور بہت ساری ایسی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا خون ناحق اس کو بہانا یہ حرام ہے۔ کعبے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، کعبے کے، اللہ کا گھر مقدس، اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس سے زیادہ خطرناک بات اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ کسی مسلمان کا ناحق خون بہایا جائے۔ ظلم حرام ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم جو زمین میں کرتے ہیں کل اندھیرے میں ہوں گے اور ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ مفلس کے بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ سنیں، اس کے بعد بقیہ حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کروں جو عورتوں کے متعلق آئی خاص طور سے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہم مفلس اس انسان کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دینار یا درہم نہ پایا جائے، پیسے نہیں ہے، مفلس آدمی، کنگال آدمی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ ہوگا جو قیامت کے دن نیکیاں لائے گا، نماز لائے گا، روزہ لے کر آئے گا اللہ کے پاس، یعنی وہ نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا اور وہ زکوٰۃ ادا کرتا تھا، صدقہ خیرات۔ ایک روایت میں ہے کہ پہاڑ کے جیسے بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے قیامت کے دن اپنی نیکیاں لے کر آئے گا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی تھا، اس نے کبھی کسی کو مارا ہوگا ناحق، کسی کا مال چھینا ہوگا یا کسی کو گالی دی ہوگی، تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے کہ مفلس کیسے ہوگا، فیصلے کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرے گا، اس نے جو لوگوں کو مارا دنیا میں یا گالی دی یا مال چھینا، اخذ مال هذا، استفادہ ضرب هذا فاخذ مال هذا وشتم هذا، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اس کی نیکیاں ان کو دے دے گا۔ یہ ظالم تھا نا جس نے گالی دی، مارا اور مال چھینا، اس کی نیکیاں ان مظلومین کو، کتنے مظلوم ہیں، کتنوں کو مارا اس نے دنیا میں، 100 لوگوں کو مارا، 100 لوگ آج حدیث کی تشریح، چلو لے لو نیکیاں، اس کی نماز لو، اس کا روزہ لو، اس کے ساتھ گالی بھی دی تھی 50-60 لوگوں کو، 50-60 لوگ، کس کو گالی دی تھی، مجھے بھی گالی دی، مجھے بھی گالی دی، مجھے بھی گالی دی، حساب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن سارا فیصلہ ہوگا۔ مال چھینا، کس کا مال چھینا، تھوڑا لیا زیادہ لیا سب آ جاتا۔ اگر نیکیاں اس کی پوری ختم ہونے کے باوجود ظلم ابھی تھا، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ ان مظلومین کے سیئات، ان مظلومین کے گناہوں کو اس کی گردن پر ڈال کر اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ ہے مفلس، جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں کون مفلس؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ دینار ہے نہ درہم، پیسے ہی نہیں، فقیر آدمی مفلس۔ تو صحابہ ایسے، قیامت کے دن امت میں مفلس کون ہوگا؟ جس کی اپنی نیکیاں بھی گئیں، دوسروں کے گناہ اس کی گردن پر پڑے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو ظلم سے محفوظ رکھے۔ لہذا کبھی کسی کو مت ماریے ناحق، کبھی کسی کو گالی مت دیجیے، کبھی کسی کا مال مت ہڑپ کیجیے، ظلم اس کی خطرناک سزا ملے گی۔ وہ بھی حدیث بولے دعوت المظلوم مستجاب، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے بچو، بدعا سے بچو، مظلوم کی بدعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی چیز نہیں۔ وہ دعا کر کے اللہ سن لے، وہ تم سو رہے ہو، وہ رات میں اٹھ کر مظلوم تمہارے بارے میں دعا کر رہا ہے، بارے میں تمہارے خلاف، اللہ اس کو برباد کر دے، اللہ اس نے مجھے ظلم کیا ہے، مجھے ستایا۔ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا سنیے۔ عین اللہ لم تنمی، اللہ ابن قیم نے فرمایا دنیا کی آنکھ سوتی ہے، اللہ کی آنکھ نہیں سوتی ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینہ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ واللہ عز وجل اس کے عذاب سے ڈرنا، ظلم کبھی نہیں کرنا۔ اچھا اگر کسی نے کسی کو گالی دی، مزہ دیے تھے، پتا نہیں کس کو گالی دیے تھے، یاد کیجئے کس کو گالی دی، یاد کیجئے، مارا تھا کس کو مارا تھا، یاد کیجئے، ان سے معافی مانگی، بس اس کا حل ہے نا دنیا میں۔ بخاری شریف کی حدیث
نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کا اپنے بھائی کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ ہے تو قیامت سے پہلے، وہ دن آنے سے پہلے جب فدیے میں کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، زمین بھر بھی اگر فدیہ میں دے دے چیزیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اس دن سے پہلے یعنی قیامت سے پہلے اپنا معاملہ حل کر لو، کمپرومائز کر لو، جس کو بولتے ہیں معافی مانگ لو، اس سے مسئلہ ختم کر لو. بھائی گالی دیے تھے معاف کر دو، بھائی مارے تھے غصے میں معاف کر دیجیے آپ، بھائی آپ کا مال لیے تھے، آپ اچھا مال لیے تو کیا کرنا، واپس کر دینا. زمین لکیر ادھر کی ادھر کر دی ہے، واپس لکیر ادھر لا دو. تھوڑی زمین لے لیے وہ تھوڑی واپس کر دیجیے، شیعہ کا لفظ حدیثوں میں آتا ہے. تو اس سے جو ہے معاملے صاف ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر مال ہڑپ کیا تھا پتہ نہیں آدمی کا، تلاش کیجیے تلاش کیجیے تلاش کیجیے. علماء نے فتویٰ دیا اگر تلاش کرنے کے باوجود جس کا مال ہڑپ کیا گیا تھا وہ نہیں مل رہا ہے آدمی، تو اس مال کو جتنا مال اس کا دبا لیے، جس کو بولتے کھا لیے، لے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ مال اس نیت سے خرچ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دے. فتویٰ علماء کا. آئیے اس کے بعد عورتیں اللہ محفوظ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، کاسیات عاریات مائلات ممیلات علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. کپڑا پہن، کاسیات عاریات، کاسیات ایسے کپڑے پہننے والی کہ جو جس سے ستر نہیں ہو رہا ہے، ستر پوشی، بدن کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے. عاریات ننگی، مائلات مائل ہونے والی، ممیلات مائل کرنے والی. علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اب ان کے سروں پر زینت کے کوئی بھی چیز، چوٹی یا کوئی چیز لگا کر اونچا کرنے والی، جیسے کہ جو ہے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اونچی. مثال دینے سے اونٹ کی کوہان کیسی رہتی ہے اونچی، تو ایسے جو ہے یہاں چھونڈا باندھتے ہیں. کوئی بھی چیز، چھونڈا ہی نہیں، کوئی بھی چیز یہاں اوپر باندھنا جس سے جو ہے دور سے یہ نظر آئے کہ اس کے یہ خوبصورت لوگوں کو مائل کرنے کے لیے روک ملتا. اس قسم کی حرکت کرنے والی عورتیں یہاں اوپر جو چھوڑا باندھتی ہیں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگے یا کاسیات کپڑے پہننے والی، اس کی تفسیر آ رہی ہے، مائل ہونے والی یا مائل کرنے والی. اچھا، مائل ہونے والی مائل کرنے والی کے بارے میں ایک تفسیر میں یہ بات ہے کہ وہ ان کی چال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. چال وہ ایسی چال چلتی ہے کہ جس سے مرد مائل ہو جاتے ہیں. حدیث میں باقاعدہ اس کی تشریح میں اہل علم نے لکھا ہے. اور سروں پر اس طریقے سے چھونڈا ڈال کر جو ہے یا اس طریقے سے کوہان کی طرح بنا کر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ دوسری قسم ہے وہ تو مرد ظالم، یہ دوسری عورتیں ایسی لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں، نہ جنت کی خوشبو پائیں، نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں. اس حدیث کی تشریح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کاسیات اور عاریات کی تفسیر میں، اور یہی بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ سلف کے بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کاسیات اور عاریات کا معنی یہ ہے کہ اپنے بدن کے کچھ حصوں کو ظاہر کرنے والی، جیسے پنڈلیاں نظر آتی ہیں یا ہاتھ یا گلا یا پیٹھ، ایسا کپڑا پہننے والی کہ جس سے بدن کا کچھ حصہ ظاہر ہو جائے یا جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہو جائے، جو خوبصورت نظر آئے لوگوں کو اور لوگ اس کی طرف مائل ہوں. یہ کاسیات. اسی طریقے سے ایک اور ایک قول ہے کاسیات عاریات کے بارے میں، باریک کپڑے پہننے والے، یعنی ایسا کپڑا پہنی ہے لیکن اس کے باوجود ننگی نظر آ رہی ہے کپڑے پہن کر. کپڑا جو ہے ننگے پن کو ڈھانکنے والی چیز ہوتی ہے. کپڑے کا مطلب کیا ہے؟ لباس. لباس اس کو کیا ہے؟ جو ساتر ہو. ساتر مطلب بدن کو چھپانے والا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اے بنی آدم تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم وزینہ، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور وہ زینت بھی ہے کپڑا تمہارے لیے. تو کپڑا وہ جو چھپائے جسم کو، جس سے نہ ہاتھ نظر آئے، نہ پیر نظر آئے، نہ سینہ نظر آئے، نہ شرمگاہ آگے کی پیچھے کوئی بھی بدن کا حصہ نظر نہ آئے، اس کو بولتے ہیں لباس. اب یہاں عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے بدن میں کون سا حصہ نظر آنا چاہیے؟ عورت پوری، جیسے کہ میں فرمایا کہ عورہ ہے، چھپانے کی چیز ہے. اور قرآن میں لانا الا ما ظہر منها، اللہ نے فرمایا ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منها، جو ظاہر ہو جاتے ہیں.
الا ما ظہرا کی تفسیر ہے، مختلف اقوال ہیں. ہتھیلیاں، پاؤں، بعد میں چہرہ کیا ہے اس میں اپنی جگہ تفصیل ہے جو آئندہ درس میں آ رہی ہے انشاءاللہ. کسی کا آنکھیں راستہ دیکھنے کے لیے، یا ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے تاکہ عورت نکلے تو راستہ، باقی کی پوری چھپانے کی چیز. تو اب اگر یہ عورت ایسا کپڑا پہنتی ہے جس سے بدن ظاہر ہو رہا ہے، کپڑا پہن رہی ہے، کپڑا ننگی نہیں ہے. کاسیات آریات کو کپڑا پہن کر ننگی، کیا مطلب؟ باریک کپڑا پہنے جس سے جو ہے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، بدن کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے. یا اس کی تفسیر میں علماء نے سلف نے یہ بھی کہا کہ ایسا تنگ کپڑا پہننے والی بھی کاسیات آریات میں ہے، جو ایسے تنگ کپڑا پہنی ہوئی ہے کہ جس سے اس کے عیوب ظاہر ہو رہے ہیں، جسم ظاہر ہو رہا ہے، تنگ کپڑا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سب کو معلوم ہے یہ بات. تو یہ دو اور کاسیات آریات کے بارے میں بیان ہے. کپڑا، اس کا ترجمہ تو کپڑا پہن کر ننگی، لیکن کاسیات آریات کہتے کس کو ہیں؟ ایسا کپڑا پہننے والی عورتیں جو باریک ہو، جس سے بدن کا کچھ حصہ یا پورا حصہ یا آدھا حصہ نظر آ رہا. نمبر 2، ایسے کپڑے تنگ پہننے والیاں جس سے کپڑے سے بدن تو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن بدن سمجھ میں آ رہا ہے. تنگ کپڑا ایسے کہ جس سے جو ہے اس کا جو ہے بدن یا جسم کا حصے نمایاں ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے. یہ ہے کاسیات عاریات. مائلات ممیلات، دھڑک کر چال چلنے والی، تفسیر میں لکھا. انہیں ایک ہوتی ہے سیدھی چال جو ایمان والی عورت چلتی ہے، جس کی چال کو دیکھ کر کوئی شخص جو ہے اس کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے. ایک وہ چال ہوتی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہے. تو مائل کیسے کرنی؟ چال سے مائل. کیا آدمی اس کو دیکھتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. تو ایسی چال چلنے والی کہ جس سے جو ہے لوگ مائل ہو رہے ہیں اس کی طرف. مائلات. مومیلات خود مائلات مائل ہونے والی، مومیلات مائل کرنے والی. ایسی چال چل کر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. دوسری خود مائل ہونے والی، جہاں کوئی اچھا مرد دکھا اس کی طرف جھک گئے، اس کی طرف جانے والی، اس کی طرف میلان، جھکنے والی. حدیث یہاں ابھی مکمل کرنے سے پہلے حدیث، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد کو آتی تھی نماز پڑھنے. تو اس کے بارے میں ایک روایت آئی ہے، اس کی روایت کے الفاظ پہ غور کیجیے. وہ جو ہے دیوار سے لگ کر، مردوں سے دور، دیوار سے لگ کر ایسی چلتی تھی کہ جیسے ان کا جسم جو ہے جھلس جائے، وہ کیا وہ ہو جائے، زخمی ہو جائے. دیوار سے لگ کے چلنے والی، مردوں سے دور ہو کر چلنے والی. یہ مائلات نہیں ہے نا، یہ میول نہیں ہوتا، اس سے دور دیوار سے ایسے لگ کر چلنے والی کہ جس سے جو ہے ڈر تھا کہ ان کا کپڑا جو ہے پھٹ جائے اور ان کے جسم زخم معلوم ہو جائے. اس زمانے کی عورتیں اور ان کے پردہ حجاب، بہرحال یہ مائلات ممیلات. علی رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، اونٹوں کے کوہان کے جیسے ہوگا. یہاں پر اس کی تفسیر میں یہ بتایا گیا کہ یا تو وہ امامہ باندھے ایسے اونچا، ٹھیک ہے، امامہ کوئی بھی چیز، کپڑا اونچا ایسا رکھیں یہاں پر باندھ کر، یا جھونڈا رکھیں، یا زینت کی کوئی بھی چیز یہاں اوپر ایسے رکھتی ہیں عورتیں، کافر اور مشرکہ عورتیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے جو اپنے سروں پر. اس سے کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، اس کے بال نہیں ہے، چھوٹی، ٹھیک ہے، چھوٹی کا ذکر آ چکا ہے اس سے پہلے، بالوں کا تاکہ کاٹنے کا بھی ذکر پچھلے درس میں آ چکا ہے. تو چھوٹی ایسے ہوتی ہے، نیچے لٹکی بھی ہوتی ہے، اور چھوٹی ڈال فتنا کی بھی صحیح ہے، حدیثوں سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے اس کو لپیٹ کر یہاں یا اس میں اور چیزیں ملا کر یہاں ایسے اونچا کرنے والی سر کے اوپر. یہ منع ہے، حرام ہے، یہ جہنمی عورت کی صفت ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ باریک کپڑا پہننے والی عورتیں اس میں، جس سے ان کا بدن، جسم یا سکن نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے، کپڑے کے پیچھے سے، وہ مراد ہے. اور اس حدیث میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے
کہ آپ نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے اور یہ دونوں چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جسے بیان کیا. دوسرے علماء نے کہا کہ تنگ کپڑے جو جینس وغیرہ پہنتی ہیں عورتیں یا کوئی بھی کپڑا جو تنگ کپڑا جینس نہ ہو تو عام عورتوں کا کپڑا ہے جو شلوار ہے قمیص ہے لیکن وہ تنگ ہے, عبایا ہے تنگ ہے, ساڑی ہے یا کوئی بھی کپڑا جو عورت پہنتی ہے وہ ایسا پہنتی ہے کہ جس سے جو ہے اس کا جسم ظاہر ہو رہا ہے, جو عورتیں اس میں شامل ہیں. ان کے بارے میں وعید آئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان والی عورت کی صفت نہیں ہوتی اور نہ یہ حجاب نہ اس سے ستر پوشی ہوتی ہے. کپڑا پہننے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کا جسم ڈھک جائے, چھپ جائے, نظر نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت فتنہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا میں اپنی امت پر سب سے بڑا فتنہ جو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ عورت ہے. حدیث میں رسول نے فرمایا تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو. اختلاط اسی لیے حرام ہے. اسلام اختلاط معلوم ہے, کو ایجوکیشن, اختلاط مرد عورت ایک ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ایمان لاتی ہے, جو ہے ایمان والی عورت جو ہے بغیر محرم کے سفر نہ کرے. کیوں بھائی؟ خطرہ ہے فتنے کا. عورت اکیلے حج عمرہ نہیں کر سکتی, سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے. اس سے بہت ساری چیزیں غور کیجئے عورتوں کے مطابق جو حدیث آئی. اب یہاں خاص طور سے کپڑوں کا ذکر ہے. اب اسلامی لباس کیا ہے؟ پھر ستر پوشی ہو جس میں جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے. ہاں ہتھیلیاں پیر ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن اگر کوئی عورت ہتھیلی کو بیٹھ جاتی ہے لیکن ہتھیلیاں کھلا رکھتی ہے یہ حرام نہیں ہے. لیکن جسم ڈھانکنا چاہیے. کپڑے پہنو, جاؤ خریدو مارکیٹ میں جا کے, لیکن ایسا کپڑا خریدو جس سے عورت کا جسم چھپ جائے. آپ اپنی بیٹی کے لیے, اپنی وائف کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنی ماں کے لیے ایسا کپڑا خریدیے جس سے جو ہے اس کا سطر ڈھک جائے, نظر نہ آئے. ورنہ کپڑا پہن کر ننگا ننگا مشرکہ کافرہ عورتیں یہ کام کرتی ہیں. ان کے نقش قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث میں, جو خطبے میں نے بتایا کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے حتیٰ کہ وہ جوہ کے گوڑ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو میری امت اس میں بھی داخل ہوگی. تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان کی کیا بولتے تشبہ, ان کی مشابہت میں ان عورتوں کی, کافرہ ناچنے گانے والی عورتیں, کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آنے والی عورتیں, ان کے نقش قدم پر مسلمان عورتیں چلتی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ یہ حرام ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگر عورت اس قسم کی حرکت کرتی ہے وہ اس وعید کا شکار ہے. اگر مرد اس کو اجازت دیتا, جیسے بیوی ہے, آپ کو پتا ہے آپ کے بیوی کا کپڑا ایسا ہے کہ کپڑا پہن کر بھی وہ ننگا نظر آ رہی ہے, اس کا جسم ڈھک نہیں رہا ہے, اور آپ اس کو لے جاتے ہیں, آپ بھی گناہ میں شامل ہیں. بیٹی ہے تو باپ اس میں شامل ہے وعید میں, کیونکہ بیٹی آپ کی ہے, آپ کے گھر میں ہے, آپ کی بیٹی کپڑے کیا پہن رہی ہے آپ کو نہیں معلوم ہے. اسلام نے جو ہے لباس پر خاص طور سے لباس تقوی ذالک خیر, قرآن کیا کہا, تقوی کا لباس. تقوی کا لباس کیا؟ جو چھپاؤ, ڈھکاؤ. دیکھیے صحابیات کے کپڑے کیسے تھے, کیسے کپڑے پہننے چاہیے, کیسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں, کس کے پیچھے, کس کو فالو کر رہے ہیں, کس کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کو کیا دکھائیں گے. لہٰذا یہ بات نہیں سمجھے کہ عورتوں کے بارے میں آیا تو عورتیں ذمہ دار ہیں. نہیں, ان وہ عورتیں جن کے ماتحت ہیں, جیسے بیوی ہے تو شوہر ذمہ دار ہے, بیٹی ہے تو باپ ذمہ دار ہے, بڑا بھائی ہے, باپ نہیں ہے, بڑے بھائی ہے اس کے, وہ ذمہ دار ہے. تو جس کے ماتحت رہتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وعید ہے اس مرد کے بارے میں جس کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو رکھا اور اس نے ان کو ان کی صحیح تربیت نہیں کی, ان کا صحیح حق ادا نہیں کیا. کل قیامت کے دن وہ بھی پکڑا جائے. لہٰذا ہم اپنی عورتوں کو چیک کریں, ان کے کپڑوں پر. ہم تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں, ہم تو ہمارا جسم تو ڈھکا رہتا ہے, اتنا بڑا مسئلہ ہے, کچھ بھی خرید لیں. نہیں, مارکیٹ میں آزاد نہیں چھوڑنا. بلکہ مجھے یاد ہے جامعہ اسلامیہ میں ہمارے استاد یہ حدیثیں وغیرہ آتی, تو انہوں نے کہا میری بیوی کے سارے کپڑے میں خریدتا ہوں. اب ڈسکشن چلی, ایسا کیسے بات, کپڑے جو ہے عورتوں کو معلوم ہے, عورتیں خریدتی ہیں. انہوں نے کہا کون سے, میری بیوی کے کپڑے مجھے معلوم ہے, کیا کرتے ہیں سارے کپڑے, حتیٰ کہ انڈر گارمنٹس بھی میں خریدتا ہوں اس کے, مجھے نہیں معلوم میری بیوی کا کپڑا. پھر بات ہوئی کیونکہ میں جانے نہیں دیتا ہوں بیوی کو, میں خود خریدتا ہوں, میرے کپڑے معلوم ہے, میں سائز پوچھتا ہوں, کلر پوچھتا ہوں, میں جا کے لاتا ہوں. مطلب بتایا بات, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہ لے جائیں اپنی بیوی کو آزاد, نہ خریدیں کپڑے. کپڑے خریدیں, کپڑے پہننا چاہیے, زینت کے کپڑے, لیکن ساتر, جسم کو ڈھانکنے والے کپڑے. چیک کرنا جا کے, جی مارکیٹ میں نہیں, میں آج کل کا فیشن نہیں اپنانا ہے, ہم مسلمان ہیں,
ہمیں اسلامی کپڑا پہننا ہے، مرد عورتیں جو ہے اسلامی کپڑا پہنیں، ابایا وہ ایسے بھی ملتا ہے، تنگ ابایا بھی ملتا ہے، ڈھیلا ابایا بھی ملتا ہے. چلیے بتاؤ مارکیٹ جائیں، ابایا کی دکان میں گھسی آپ کو ملے گا، اس کے نام الگ الگ دیے ہیں لوگوں نے جو ہے، لیکن وہ ابایا ملتا ہے، ویسا خریدیے آپ. کپڑے ہیں عورتوں کے ملیان ہے مارکیٹ میں، جائیے آپ دیکھیے کپڑے، آپ کو ساتر کپڑا بھی ملے گا، کھلنے والا چاہیے بس. اور عورتوں کو یہ بات دکھانا کی تربیت کرنا کہ دیکھو تم میری بیوی، تمہاری زینت میرے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں. میرے لیے سنوارو اپنے آپ کو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارا لباس، تم ان کا لباس. میری بیوی ایسے کپڑے پہنے جو میں دیکھنا چاہوں تو پہنے، جیسے جتنا فیشن کرنا ہے شوہر کے لیے کرو، جو جائز فیشن ہے حرام نہیں. نائٹ ڈریس جیسا کیا بتاؤں میں آپ کو، جتنے چاہے پہنو، جو پورے عاریات اس میں شامل نہیں ہوگی، جس میں جو ہے اگر سے جو ہے پہن کر بھی ننگی عورت نظر آئے بیوی، شوہر کے لیے جائز ہے، لیکن یہ حرکت نہیں ہوتی ہے. لیکن جہاں فنکشن ہے، عورتیں باہر جاتی ہیں، وہاں جو اس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، شوہر کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے. ایک مرتبہ دیکھتا ہے، پھر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، کیا بولتا ہے کیا دیکھوں، وہی ویسے نظر آتا ہے، وہی پرانے کپڑے، وہی پرانا ڈیزائن، پرانا فیشن. شوہر کے لیے سنورنا ہے وہ نہیں کرتی ہے، اور جن کے سامنے نہیں نکلنا ہے ایسے کپڑے پہن ان کے سامنے نکل رہی ہے. الٹا مسئلہ ہے پورا، نعوذ باللہ من ذالک. پھر بولتی ہے جو ہمارے شوہر جو ہے عجیب عجیب ارادے کرتے ہیں. یا عورت کے شوہر کا حق ادا کرو، خوش رکھو شوہر کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، تم سفر پر ہو تو فوراً نہ جانا اپنے گھر، بیوی کو اطلاع دے دو کہ میں کل آ رہا ہوں، پرسوں آ رہا ہوں، تاکہ سنورنے والی سنور جائے. حدیث کے الفاظ ہے. اچانک مت جاؤ بیوی کے پاس، بول کر جاؤ. سنورنا بیوی شوہر کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس سے فتنے ہوتے ہیں، اس سے اب ظاہر بات ہے جو عورت کپڑے پہن کر ننگی باہر نکلے گی، شیطان اس کے پیچھے نکلے گا، مائل کرے گی چال سے، خود مائل ہوگی، دوسروں کو مائل کرے گی، اور ایسے یہ چیزیں لگے گی، یہ نہیں وہ، تو مرد اس کے پیچھے جائیں گے. فتنہ ہوگا معاشرے میں، برائیاں ہوگی، زنا ہوگا، بدکاریاں ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کا جو ہے معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. فتنے ہیں یہ چیزیں، اسی لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایسے کپڑے پہننا چاہیے جو ساتر ہو، جس کو ڈھانکنے والے ہو. اور یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اگر بیوی بحث کرتی ہے تو بحث کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ میں تمہارا شوہر ہوں، میرے نکاح میں تم ہو، کپڑے یہ نہیں خریدنا، ختم. الکلمہ الاخیرہ نہیں جی چل رہا ہے آج کل، وہ یہ آج کل چل رہا ہوگا، نہیں بولے تو نہیں، نو مطلب نو، نہیں خریدنا. پیسے آپ کماتے ہیں، پیسے آپ کے ہیں. اگرچہ آپ کی بیوی کہیں جاب کر رہی ہے، ٹیچر کر، تب بھی اس کو بولنا آپ کے پیسے کے، لیکن آپ میرے انڈر ہو، لہٰذا کپڑے صحیح پہننا. اچھا پہلے کپڑے پہنتے تھے، اب کیا کریں گی عورتیں؟ خلاص بند، توبہ کر لینا، اب تک پہن لیے، اب ایسے کپڑے نہیں پہنیں گے جو بےہودگی کپڑے ہیں، فحاشی کے کپڑے ہیں، غریانیت کے کپڑے ہیں، ننگے کپڑے، نعوذ باللہ من ذالک. اس سے اپنے آپ کو بچانا. حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور عورت بایا ہوتی ہے، لہٰذا اپنی عورتوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. یہ کنٹرول میں رکھنے کا مطلب یہ ہے میں کوئی لڑانے والا نہیں ہوں، میں ملانے والا انسان ہوں. میرے بولنے کا مطلب جو ہے عورت کو دیکھیں، اگر وہ صحیح کپڑے پہنتی ہے تو ٹھیک، نہیں پہنتی ہے تو اس کو صحیح کپڑے پہننے کے لیے آپ کہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، یا آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ اس کو بولیں، سمجھائیں، لا کر دل پیار سے، حکمت سے، اکیلے میں سمجھائیں اس کو، تاکہ جو اس کے دل میں اس کو بتائیں کیا جنت چاہیے. حدیث میں کیا ہے؟ جنت میں داخل نہیں ہوگے اسی کپڑے، تو میں چاہوں تم نہ جاؤ، مسئلہ ہوگا نا. یہاں تو دونوں ساتھ ہیں، وہاں جنت میں جانا ہے، ایسے ڈالیے اس کو. جنت میں چلو، وہاں بھی دونوں ساتھ رہیں گے، آپ کھلاؤ گی، میں کھاؤں گا، دونوں وہاں بھی جو ہے میاں بیوی بن کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، ہے نا. دونوں جنت میں جائیں گے تو دونوں رہیں گے. لیکن مرد اگر اللہ سے کرتے ہوئے جو اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اطاعت اور برداری کرتے ہوئے جنت میں چلا جائے، اور عورت جو ہے ایسی حرکتیں کرے جو جہنم میں لے جانے والی ہو، تو ملیں گے دونوں اوپر. پھر ایسے ڈالنا کی بات ہے، اوپر بھی ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے، پھر نہ جہنم میں جلنا ہے آج میں. اس طریقے سے یا جو بھی طریقے ہیں اسلامی حدود میں رہ کر آپ اپنی بیویوں کو اللہ کا ڈر دلائیں، ان کو صحیح کپڑے پہننے کی ترغیب دلائیں. اس کے بعد کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو آئندہ درس میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کو ذرا آپ لوگوں پہ پہنچا دیجیے. نمبر 1، عورت کے سامنے کیسا کپڑا پہن سکتی ہے، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. عورت کے سامنے اپنے جسم کا کیا حصہ دکھا سکتی ہے اور کیا نہیں دکھا سکتی. نمبر 2، عورت لباس میں شوہر کے ساتھ، عورت اور شوہر کا جو مسئلہ ہے، میاں بیوی، کیا بغیر کپڑے کے بھی
یا اس میں کوئی کنڈیشنز ہیں؟ یعنی بغیر کپڑے کے بھی کیا شوہر کے سامنے وہ آ سکتی ہے یا نہیں منع ہے، وہ بھی حیا کے خلاف ہے؟ سیکنڈ ایشو، یعنی مرد کے سامنے کیا دکھا سکتی ہے کیا نہیں دکھا سکتی جسم کا حصہ؟ تھرڈ، جو محارم ہیں عورت کے جیسے ابا، بھائی، بھانجے، بیٹے، داماد، نواسے، دادی، پوترے، اور تو یہ محارم ہے عورت، ان کے سامنے کیا دکھا سکتی ہے کیا نہیں دکھا سکتی؟ کتنے ہو گئے؟ 4۔ اسی طریقے سے اجنبی مرد باہر، جو اجنبی ہے، نہ شوہر ہے نہ محرم ہے، اجنبی ہے، اس کے سامنے عورت کیا دکھا سکتی ہے کیا نہیں دکھا سکتی ہے؟ یہ 4-5 اہم ایشوز ہیں۔ کتنے؟ 4 ہو گئے 5 ہو گئے؟ 5۔ آئندہ درس میں آئیے انشاءاللہ پوری تفصیل سے، ٹھیک ہے؟ اور اسی میں جو ہے وہ چیز بھی آئے گی کہ عورت جینس پہن سکتی ہے نہیں پہن سکتی ہے، کون سے کپڑے عورت کے لیے منع ہے حرام ہے، یہ بھی اسی میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے ذہن میں رکھیے، بڑا اہم موضوع ہے۔ عورتوں کے سامنے کیا پہنے، عورت شوہر کے سامنے کیا پہنے، عورت محارم کے سامنے کیا پہنے، عورت اجنبیوں کے سامنے کیا پہنے، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اس پر جو ہے پوری باتیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حدیثوں کو سمجھنے والا، حدیثوں پر عمل کرنے والا مسلمان بنا دے، آمین۔ عورتوں کو لائیے، خاص طور سے موضوع عورتوں سے متعلق ہے، اور بھی جو بھی آپ کے بھائی ہیں تو واٹس ایپ وغیرہ آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ فری، جو ہے میسیجز جاتے ہیں، لوگ الٹے سیدھے میں، اور واٹس ایپ کا بات آئی تو میں بتا دوں، ذرا بھیجنے سے پہلے اللہ سے ڈری، چھٹ چھٹ چھٹ، فون خود بیدار ہو چکا ہے، فون خود پریشان ہے، اتنے گروپ اور دین کے نام پہ ہر کوئی بھیج رہا ہے، میں تھک جاتا ہوں، میرا خود فون پریشان ہو، جن کے پاس بٹن گروپ پہ گروپ ڈال، ہر کوئی دین کے بارے میں بات کر رہا ہے، ہر کوئی کچھ بھی بھیج دے رہا ہے، یہ بھیج رہا ہے، وہ بھیج رہا ہے، یہ بھیج رہا ہے، یہ خبر ایسا ہے، یہ آیت میں یہ ہے، یہ حکم یہ ہے، یہ فتویٰ یہ ہے، کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کا یہ یوز ایسے تو نہیں ہوتا ہے، علم ہے پکا ہے تو بھیجو، علماء موجود ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، آپ فٹ سے فٹ فتوے پہ فتوے دے رہے ہیں، کس نے آپ کو حق دیا فتویٰ دینے کا؟ یہاں آپ عالم ہیں، اللہ سے ڈرے، اس کا یوز ذرا غلط ہو رہا ہے بہت زیادہ، ہر آدمی چھٹ سے چھٹ اتنے کیجیے چند دن میں واٹس ایپ پر ہو رہا ہے، الٹی سیدھی خبریں جو تاکید نہیں کرتے ہیں وہ بھیج، کب سے سالوں سے چل رہا ہے یا کئی مہینوں سے جو ہے یہ چیز چلتے ہوئے آ رہی ہے، اور تحقیق نہیں کچھ نہیں، الٹی پلٹی بیکار کی چیزیں بھیجتے جاتے ہیں، یہ ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا، ایسے کریں گے تو ایسا ہوگا، یہ ہوگا، آپ اتنے بجے یہ اٹھتے ہیں، ایسے کیا ہے بس۔ اب وہ لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے، لوگوں کو دیندار بنانے کے لیے ایسے راستے اپنائے جا رہے ہیں جو صحابہ کا منہج نہیں ہے، اسلوب انبیاء کا نہیں ہے، لہٰذا دین کی دعوت دینا ہے لیکن علم کے بعد بغیر علم کے خاموش بیٹھے آپ اپنے بھائی کو بولیے میں خیریت سے ہوں، بھیج دیجیے، آپ کا اپنے بھائی کا مسئلہ ہے، ابا امی کو بھیجتے رہیے، وہ اپنے مسئلے ہیں، دین کی کوئی بات نہ بھیجیں جب تک کہ تحقیق نہ کریں۔ اتنے چیزیں آتی ہیں بغیر کسی ڈر کے، اور ایک چیز دوسرے آپ نے ایک چیز، ایک پروگرام ہے آپ نے بتا دیا، ایک گروپ پہ ڈال دیا، اب وہ بار بار آ رہا ہے ہر جگہ، ہر گروپ میں وہی خبر ایک درس کی جو ہے 50 گروپ میں خبر آ رہی ہے، ایک جگہ بتا دیا ختم ہے، لوگوں کو اطلاع ملنے کے بعد ختم ہے، وہی چیز جو ہے ریپیٹ ہوتے جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ ہے یا دوسری چیزیں ہیں، ای میل ہے وغیرہ، اس میں جو ہے اس کا یوز جو ہے اللہ کی اطاعت میں ہو، صحیح طریقے سے ہو، اور بغیر ان کے کوئی چیز، بغیر تحقیق کے کوئی چیز مت بھیجے، اور آپس میں لڑتے ہیں، ان کو بھیجا جائز ناجائز، اب دونوں جاہل ہیں، پریشانی دیکھیے، دو جاہل آپس میں لڑ رہے ہیں، نہ ان کو توفیق ہے علم حاصل کرنے کی واٹس ایپ چھوڑ کر، نہ ان کو توفیق ہے کہ علم حاصل کرو واٹس ایپ چھوڑ کر، یہ دونوں جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں واٹس ایپ میں، نہیں حرام ہے، میں ان سے پوچھا انہوں نے جائز ہے، انہوں نے کہا نہیں جائز نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ سنت کے خلاف ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ بدعت ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ سنت ہے، آپس میں بھیجتے جا رہے ہیں دونوں، اور حالت یہ ہے کہ ارکان اسلام شاید نہیں معلوم، ارکان ایمان نہیں معلوم، یا صحیح معنی نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ، اپنے جہالت کو دور کریں، ہم اللہ سے ڈریں، علم حاصل کریں، ٹھیک ہے ایک چیز اچھی چیز ہے، اس کا استعمال صحیح ڈھنگ سے کیا جائے، تو یہ بھی جو ہے بہرحال بات جو میں نے بتا دی، آئندہ انشاءاللہ پھر ہم یہ موضوع لے کر آئیں گے جو 5 ٹاپکس ہیں جو کہ بڑے ہیں، اور عورتوں کے کپڑوں کے متعلق ہے، ساری چیزیں کپڑوں کے متعلق ہے، لہٰذا آئیے، اور خوشخبری آپ کو معلوم ہوگی، یہ آخری اعلان دیا جاتا ہے، یہ آخری بار بتائی جا رہی ہے کہ ابھی جو جمعہ ہوا ہے، اس جمعہ ہم نے ایک 16واں بڑا اہم علمی دورہ شروع کیا ہے، بچوں کی تربیت کیسے، بہت ہی اہم ترین، جو
6 ہفتوں پر مشتمل انشاءاللہ دورہ چل رہا ہے. آئندہ جمعہ دوسری کلاس ہے صبح 9:30 بجے سے 11 بجے تک مکتب شرق جدہ میں، مکتب جالیہ شرق جدہ میں. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اپنی ماں اور بہنوں اپنے بچوں کے ساتھ ضرور تشریف لائیں، کیونکہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بڑی اہم مسائل، بچے کی تربیت کیسے کرنا چاہیے، ماں کا کیا رول، باپ کا کیا رول، ضدی بچوں کو کیسے سدھاریں، بچے بدتمیز ہو جائیں تو ان کو تمیز والے کیسے بنائیں، وغیرہ وغیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بچوں کی تربیت میں کیسے تھا، سلف کی مثالیں کیا ہیں اس سلسلے میں، اسالیب کیا ہیں، مسائل کیا ہیں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں. یہ تمام اہم ایشوز ہیں جو انشاءاللہ وہاں دعویٰ سینٹر میں پیش کیے جا رہے ہیں. 170 لوگ آئے تھے پچھلی کلاس میں الحمدللہ، 80 عورتیں اور باقی کے مرد. پچھلی کلاس کا حاضری میں بتا رہا ہوں، امید کے اس سے زیادہ جو ہے اس جمعہ آئیں گے، نہیں بھی آئیں گے تو 170 کو تو درس ہوگا انشاءاللہ پکا. یہ بہت اہم موضوع ہے جس کی ضرورت سارے لوگوں کو ہے. تو آپ میں سے جو نہیں آئے ان سے بہت بڑا گزارش ہے کہ مس مت کریں، کلاس کو مت چھوڑیں، ضرور تشریف لائیں. اگر آنے میں کوئی دشواری ہو رہی ہے تو ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کی اس دشواری کو دور کرنے کی ہر ممکن باذن اللہ انشاءاللہ کوشش کریں گے. جیسے گاڑی کے مسئلے ہیں، کسی کے آنے جانے کے مسئلے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی دور کر دیے جائیں گے. ہمارے بھائی ہیں ایسے جن کی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اور وہ اکیلے آتے ہیں، تو انشاءاللہ جگہ ہے، سب کچھ ہے. آپ سے گزارش ہے آپ بس ضرور وہاں تشریف لائیں، ہمت کیجیے، اللہ آپ کا ساتھ دینے والا ہے. جزاکم اللہ. جانے سے پہلے کفایت المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب